بعض آوازیں کیوں پسند آ جاتی ہیں؟ یہ بڑا راز ہے کہ کوئی آواز کیوں پسند ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آواز کیا ہے، تو آواز کا بھی ایک راز ہے۔ ایک وقت آئے گا جب دنیا میں آپ آواز سن کر شکل بنا سکو گے، یعنی ایسا وقت آنے والا ہے جب آواز سے انسان کی شکل بنائی جا سکے گی۔ اس بات کا خیال رکھنا، آواز کو غور سے دیکھیں تو آواز کا تعلق ذہن سے ہے۔ جب ذہن آواز دیتا ہے تو اگلا ذہن سنتا ہے۔ اگر آواز دل سے ہو تو خیال کی رعنائیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ جب کبھی آواز کا تعلق دل سے ہو تو انسان محبت نامی بولتا ہے۔ اب دل کی بات کرنے والی آواز جو ہے، اس کا لہجہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ کچھ میلوڈیس ہوتی ہے، سریلی ہوتی ہے، انچینٹنگ ہوتی ہے، خوشکن ہوتی ہے۔ اس سے انسان کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ دل کی بات کا لہجہ ہی اور ہوتا ہے۔ آواز کا لہجہ جو ہے، یہ بتاتا ہے کہ آواز کا تعلق کس چیز سے ہے۔ مثلا جن کا تعلق عیاری کے ساتھ ہے اور مکاری کے ساتھ ہے، تو وہ پوچھے گا کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ اس کو اس آواز میں جواب ملے گا، او جی ہم نے کہاں رہنا ہے، ہم تو تکلیف میں رہتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ نے گھر کا پتہ نہیں بتایا، تو وہ کہے گا کہ جہاں پر چیل اڑ رہی ہے اس کے نیچے ہی ہمارا گھر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اسے کچھ نہیں بتائے گا۔ تو یہ ذہن کی بات ہے، اور دل کی بات جو ہے وہ محبت والی زبان کی بات ہے۔ جب کسی سے محبت کرنی ہو یا محبت کا فکرہ بولنا ہو تو اس وقت آپ کا لہجہ اور ہو جاتا ہے، آواز بھی اور ہو جاتی ہے، آواز کا لوچ بدل جاتا ہے، لچک اور ہو جاتی ہے۔ باپ سے بات کرتے ہو تو آواز دھیمی ہو جاتی ہے۔ بچوں سے بات کرنا ہے تو پھر آپ کی آواز سخت ہو جاتی ہے۔ بچوں سے سخت لہجے میں بات نہ کیا کرو، ورنہ وہ آپ کے بعد کہیں گے کہ ہمارا ابا صرف ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر ہی بنا رہا۔ چھوٹے بچے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو زبان اس وقت بدل جاتی ہے۔ ہاں بتایا تو تھا کہ لہجہ بدل جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زبان کا تعلق آواز سے اور آواز کا تعلق دل سے ہے۔ دل کی آواز پوئٹری ہو سکتی ہے، شاعری ہو سکتی ہے، اس میں لوچ ہو سکتا ہے، لچک ہو سکتی ہے۔ آواز کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ آواز کا تعلق روح کے ساتھ ہو جائے تو یہ باقی روحوں کو اپنی تاثیر دے دیتی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ آواز سن کر زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ آواز جو ہے یہ انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اس شخص نے علم نہیں پڑھا، کوئی کتاب نہیں پڑھی، صرف ایک آواز کا لفظ سن لیا اور زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اسی طرح آواز جو ہے وہ گناہ کی طرف بھی مائل کر سکتی ہے۔ ایسی آوازیں ہیں جو سریلی آوازیں ہیں اور ان کا تعلق انسان کے گناہ کی طرف میلان کا ہے۔ ایسی آواز بھی ہوتی ہے کہ سننے والا بلا وجہ رقص کرنا شروع کر دے، اور اس طرح آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایک آواز سنتے ہی سارے ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ امریکہ وغیرہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے اور لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آواز اپنا مقام رکھتی ہے، اور سب سے بہتر آوازوں میں سب سے بہتر آواز جو ہے وہ آواز ہے جس آواز کے مقابلے میں اللہ کی نگاہ میں ہر آواز کا قد پست ہے۔ سب سے مبارک آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ خبردار کوئی اپنی آواز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرے۔ تو اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ تمام آوازیں کم ہو جائیں، خبردار اسی طرح ذہن کم ہو جائے، دل کم ہو جائے، روح بھی کم ہو جائے، نفس بھی کم ہو جائے، وہاں سارا انسان ہی کم ہو جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کا جتنا فلسفہ ہے، اگر تم لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کم نظر نہیں آتا تو تم ناکام ہو چکے ہو۔ تو اس آواز کے سامنے آپ لوگ اپنے خیال کی آواز بھی پست کر دو۔ جب تک یہ واقعہ آپ کے دل میں نہیں ہوتا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔
اللہ کریم کا اس آواز کے بارے میں ارشاد ہے کہ اپنی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا ورنہ اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، وہ تو حکم دیتا ہے، تو آپ لوگ اپنے خیال کی آواز کو بھی اس آواز سے کم رکھنا۔ مثلاً آپ سے کوئی کہے کہ ایک نیا دین آ رہا ہے، بڑا شاندار نیا خوبصورت مذہب آنے والا ہے، تو آپ کہیں کہ وہ جھوٹا ہوگا، جو نبی اور آنے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور اس طرح کے کئی نبی جینے سے پہلے مر گئے۔ ایسا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سند مکمل ہے اور آپ سوچے بغیر یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو کوئی چیز جو ہے دل کی ہو، روح کی ہو، خیال کی ہو، دماغ کی ہو، ناولٹی کی ہو اور کسی نئے فن کی ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں سب سچ ہے۔ تو آپ کا اتنا اعتقاد ہونا چاہیے۔ آپ کا جب تک یہ عقیدہ نہ ہو تو آپ کا ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ تو کتنا سارا ایمان چاہیے اور کتنے سارے علم چاہیے۔ جو آواز اللہ کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر آواز کو پست کیا ہے، کمزور کیا ہے، مدھم کیا ہے، اس آواز کو کبھی آپ سننے کی تمنا کر لیں تو سمجھنا کہ آپ کا ایمان قوی ہو گیا اور آپ کی بخشش ہو گئی، یا آپ کوئی اپنی بات وہاں تک سنا سکے تو بھی آپ کی بخشش ہو گئی، یا وہ آواز سنو یا ان کو کچھ سناؤ، یا سنو یا سناؤ، بس اسی خیال میں رہو۔ تو یہ ہے علم، اتنا سارا علم چاہیے۔ علم وہ جو آپ کو اس راستے کی طرف لے چلے۔ ایک کہانی سنو۔ ایک عالم کشتی میں سوار ہوا، اس نے ملاح سے پوچھا کہ بھائی ملاح یہ بتاؤ کہ اتنی ساری عمر ملاحی کرتے رہے ہو، کیا کوئی علم بھی حاصل کیا؟ اس نے کہا میں نے علم نہیں پڑھا، بچپن میں پڑھا تھا۔ کہتا ہے صرف نحو پڑھی ہے؟ اس نے کہا سرکار میں نے صرف نحو نہیں پڑھی ہے، میں تو بڑا پریشان رہا ہوں، بس کشتی چلاتا رہا ہوں۔ عالم نے کہا تیری آدھی زندگی ضائع ہو گئی۔ کشتی دریا کے اندر گئی تو ہچکولے کھانے لگی، کچھ سیلاب کسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جب سیلاب بڑھا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی تو ملاح نے اس عالم سے پوچھا بھائی تیرنا جانتے ہو؟ عالم نے کہا نہیں۔ تو ملاح کہتا ہے کہ میری تو آدھی زندگی ضائع ہوئی ہے اور تیری پوری ضائع ہونے والی ہے۔ بات تو اتنی ساری ہے کہ وہ کہتا ہے تیری آدھی زندگی ضائع ہو گئی کیونکہ علم حاصل نہیں کیا، اور ملاح نے کہا میری آدھی تو بچ جائے گی، تیری اب پوری غرق ہونے والی ہے کہ تجھے تیرنے کا علم نہ آیا تو تو نے صرف نحو کا کیا کرنا ہے؟ اگر خدا کو راضی کرنے کا علم نہ آیا تو پھر کیا پڑھا؟ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو وہ کیا عبادت؟ آج کل عبادت کے نام پر فرقہ پرستی ہو رہی ہے۔ ہماری مسجدوں میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، ایک دوسرے کو کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ تو ان کی باتیں کیا ہیں؟ بس موضوع سخن بنا لیا ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو، تو سب کمائیاں رائیگاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ محبت کرنے والے دل میں نفرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ راز ہے کہ محبت کرنے والے دل میں نفرت نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو جس کی محبت عطا ہو جائے اس کی نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کو دعا کا مقام مل جائے اس کو بد دعا سے تعارف نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس سب سے بڑی دعا ہو وہ سب کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گی، ساری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے اور ہر دور کے لیے۔ دعا اور محبت ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک کے لیے ہے اور کسی کے لیے بد دعا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علم وہ ہے جو آپ کو اللہ کریم کا راستہ دکھائے، اور وہ علم جو آپ کو دنیا میں ٹھہرنے کا راستہ بتائے وہ حجاب ہے۔ ٹھہرنا تو آپ نے ہے ہی نہیں، ٹھہر سکتے نہیں ہیں، کوئی ٹھہرا ہی نہیں آج تک، یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو جو آگے جانے کا راستہ آسان کرے۔ آپ سوچا کرو کہ آوازوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس میں آنکھوں کا تعلق ہے۔ آنکھیں جو ہیں وہ دل کی بات بتاتی ہیں، روح کی بات بتاتی ہیں۔ مردار کی آنکھیں صرف مردار تلاش کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، اس کو مردار دور سے نظر آئے گا تو یہ نیت کی بات ہے۔ ایک دفعہ گدھ اور شاہین دونوں ہائی فلائنگ اڑتے جا رہے تھے۔ یک لخت گدھ نے دیکھا کہ نیچے کوئی مرا ہوا گھوڑا پڑا ہے۔ اس نے کہا تیری میری جدائی اور میں تو چلا اپنے کام۔ تو گدھ جو ہے وہ مردار کی تلاش کرے گا،
اسی طرح انسانوں کی آنکھیں ایک نیکی تلاش کرے گی اور دوسری بدی تلاش کرے گی۔ آنکھوں کے ذریعے آدھے سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ زبان کی وجہ سے بے شمار عافیت ضائع ہوتی ہے۔ اگر زبان سچ نہ بولے تو چپ ہی رہے، یہ یاد رکھ لو۔ اگر سچ نہیں بول سکتی تو چپ تو کر سکتی ہے نا۔ اس لیے خاموشی میں بہت ساری عافیت ہے۔ عام طور پر یہ جو زبان ہے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ اس وقت بولو جب کوئی آپ سے پوچھے کہ بات کیا ہے، اس وقت بولو جب کوئی صداقت بولنی ضروری ہو جائے، اور اس وقت بولو جب آپ کو کوئی کام ہو۔ صرف بولتے رہنا اور دن بھر بولتے رہنا اور بولتے ہی چلے جانا، اس سے بچو۔ اللہ کریم کا احسان مانو کہ اس نے یہ سب بنایا۔ انسان عام طور پر سوال کرتا ہے کہ دیکھو جی، اس زمانے میں بڑا مشکل ہے کہ کسی صداقت کا سفر کیا جائے۔ حالات ایسے ہیں، ایسے واقعات اور مجبوریاں ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ہر زمانے میں ہر طرح کا آدمی محفوظ ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں نیکی کا وجود ختم ہو جائے، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں بدی کا وجود ختم ہو جائے۔ آپ کے مشاہدے میں غلطی ہے اور واقعات بالکل ٹھیک ہے۔ سچے آدمی کو جھوٹ نظر نہیں آتا اور کہتا ہے کہ سب سچ ہی ہے۔ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جو کائنات بنائی ہے یہ باطل نہیں ہے بلکہ عین حق ہے۔ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ یہ کائنات عین عالم حقیقت ہے، اور غور سے دیکھو تو اس میں تلاش کے دوران حجاب حقیقت ہے۔ اس حجاب حقیقت سے عالم حقیقت تک آپ نے پہنچنا ہے۔ بس یہ ہے سارا سفر۔ آپ نے غور کیا میری بات پہ کہ یہ کائنات آپ کو غیر لگ رہی ہے، مگر یہ غیر نہیں ہے۔ غیر میں آپ نے دریافت کرنا ہے کہ یہ کائنات بنانے والے نے کس خوبی سے بنائی ہے۔ بس اسی طرح آپ کو جلووں کے اندر جلووں کو بنانے والا بھی نظر آ جائے گا۔ اگر کوئی آپ کو دشمن نظر آ رہا ہے تو اس میں کوئی خوبی تلاش کرو، وہ ضرور نکل آئے گی۔ مثلاً آپ اپنی زندگی لے لو۔ کیا آپ کی زندگی آپ پر بوجھ ہے، پریشانی ہے، بڑی دقتیں ہیں، اور آپ کی زندگی پر اللہ کریم کا کوئی احسان بھی ہے؟ یہ احسان دریافت کرنے والا اللہ کریم کی طرف سے آنے والی بیماری کو بھی احسان سمجھتا رہا۔ احسان ماننے والوں نے کنویں کے اندر بھی احسان مانا۔ پیغمبر ہیں، ابتلا میں ہیں، لیکن احسان مانا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا مانگی مگر قبول نہیں ہوئی۔ مگر دریا کا، سیلاب کا پانی بھی احسان ہے۔ یعنی کہ اگر احسان ماننے والا مزاج ہو جائے تو ادھر سے آنے والی ہر ابتلا ہی احسان ہے۔ بات صرف تعلق کی ہے۔ اگر تعلق ہو تو ابتلا احسان ہے، اور اگر تعلق نہ ہو تو ابتلا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے خلوص میں زیادہ کھلا دیا تو کہے گا کہ اس کی مہربانی کے اتنا کھانا کھلایا، اور دوسرا کہے گا کہ بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، یہ کوئی شرافت ہے کہ اتنا کھانا کھلا دیا اس کو؟ مطلب یہ کہ تعلق نہ ہو تو پریشانی ہے، اور تعلق ہو جائے تو یہ اس کا حکم ہے۔ کہتا ہے بسم اللہ، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر اب حکم کون ماننے والا ہے اور اللہ سے محبت کون کرتا ہے۔ جب آپ نفع نقصان کے خیال سے آزاد ہو جائیں گے تو وہاں سے آپ کو تعلق مل جائے گا۔ جمع تفریق کا خیال جو چیز آپ کو چھڑا دیتی ہے وہ وہی ایک چیز ہے، اور وہ ہے ذات۔ وہ ذات جس خیال میں آپ کو نفع اور نقصان کی تمیز نہ رہ جائے، وہ خیال عشق کا ہے۔ یہ ابتدا میں ہوتا ہے کہ نفع کیا اور نقصان کیا۔ تعلق والے سے اللہ کہتا ہے کہ یہ زندگی اب میرے حوالے کر دے، تو آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب یا کل، بس اللہ نے کہا ہے لہٰذا پورا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے والوں کے لیے اس زندگی کی مصیبتیں بھی احسان ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے خوف، بھوک، نقص اموال، النفس اور ثمرات سے، انفس اور ثمرات سے، یعنی ان چیزوں سے ہم آپ کو آزمائیں گے، اور جو صبر کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ تو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیں وہ سب کے ساتھ ہوگا۔ اب کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خوف سے آزاد ہو۔ خوف رہے گا، خوف اس فائل پر رہے گا جو چھپی ہوئی ہے اور کل کو نہ کھل جائے۔ خوف اس بات کا رہے گا کہ جو غلطی تھی اور ابھی کسی کو معلوم نہیں ہوئی وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ خوف اس بات کا رہے گا کہ ابھی بات میرے تک محدود ہے اور میرے تک محفوظ ہے، مگر اس کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔
خوف آنے والے وقت کا رہے گا اور گزرے ہوئے دور کا ہے۔ آج کے انسان کو پیسے کی ڈھیریوں کے اندر غریبی کا خوف رہے گا اور زندگی محفوظ ہونے کے باوجود غیر محفوظ ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ یہ ایسا وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، ابتلا کا وقت ہے کہ انسان ڈر رہا ہے۔ آج کے انسان کو بین الاقوامی صورتحال کا ڈر ہے۔ ہندوستان، افغانستان، روس اور پتہ نہیں کیا سے کیا، زیادہ سے زیادہ اندیشہ کیا ہے؟ موت کا۔ جنگ نہ ہو تو کیا انسان مرتے نہیں ہیں؟ کیا جنگ میں مرنا ضروری ہے؟ جنگ سے پہلے بھی لوگ مر سکتے ہیں۔ تو یہ خوف جو ہے انسان کا وہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آزماؤں گا خوف سے، اور آپ کے مال میں نقص سے، آپ کے رزق میں نقص ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے رزق میں تو میرا نقص نہیں ہوا اور یہ پہلے سے بڑھتا گیا، تو جان لو کہ بینائی بھی رزق ہے اور یہ رزق کم ہو گیا، ذہن بھی رزق ہے اور وہ کم ہو گیا، صحت بھی رزق ہے اور یہ رزق کم ہو گیا، آپ کے تمام قوا اور جوارح سب یہ رزق ہیں تو یہ کم ہو گئے، مگر تو پیسے ہی کو رزق سمجھ رہا ہے۔ ماں باپ بھی رزق ہیں جو کہ اب تمہارے پاس نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ واقعات ہوں گے اور رزق کم ہوگا، اس میں نقص آئے گا اور ضرور آئے گا۔ اسی طرح خیال میں نقص آئے گا اور واقعات میں آئے گا۔ ایک وقت تھا کہ بچپن میں آپ کتنے شعر سنایا کرتے تھے اور اب شعر یاد نہیں رہ گئے۔ اب اگر پوچھو کہ میر نے کیا کہا تھا یا پھر غالب کا شعر سنا دو، کہتا ہے کہ اب چھوڑو، دونوں ہی چلے گئے، مجھے سب بھول گیا۔ تو اموال میں نقص ضرور ہوگا اور پھر موت کا واقعہ ضرور ہوگا اور پھل ضائع ہو جائے گا۔ پھل کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ کا حق استحقاق مجروح ہو جائے گا۔ پھل کا معنی ہے کہ کھیتی باڑی میں آپ نے جو محنت کی ہے وہ حق مجروح ہو جائے۔ ان سب باتوں کے بعد اللہ نے کہا کہ اب اس پر صبر کرو، اور اس کے خاص بندوں نے کبھی صبر نہیں کیا بلکہ وہ اسی مقام پر شکر کرتے ہیں۔ تو راز اتنا سارا ہے کہ صبر کے مقام پر شکر کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جہاں مقام صبر ہے وہاں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شکر کرتا ہے۔ اس لیے صبر کا مقام ہی مقام شکر ہے۔ جتنے بھی اللہ کے مقربین گزرے ہیں سارے مقام صبر سے گزرے ہیں اور سارے شکر کرتے ہوئے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں پیغمبروں کے واقعات ہیں، اور وہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہیں، ان کا درجہ اور ہے، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باقی یہ کہ امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مقام ابتلا ظاہر کیا اور باطن کیا؟ کربلا ہے۔ کربلا کا واقعہ، کربلا والوں کے لیے اس کائنات میں اللہ کریم کی سب سے زیادہ عطا ہے۔ کائنات میں رحمتوں کے چشمے اس نام سے پھوٹتے ہیں۔ تو یہ ابتلا ہے کہ عطا ہے، یہ مقام صبر ہے کہ مقام شکر ہے؟ ان کے لیے یہ مقام شکر ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو مقام کبھی کبھی آتا ہے، رہتی دنیا تک اس مقام کی تعریف ہی ہوتی چلی جائے گی۔ تو گویا کہ اللہ کے بندے اس مقام کو یہ سمجھتے ہیں کہ ابتلا ایک راز ہے۔ تو ابتلا کیا ہے؟ یہ ایک راز ہے، اپنا بنانے کا راز ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیماری دی ہوئی ہے اور اندر سے اللہ تعالیٰ لڈو کھلا دیتا ہے، تو یہ ایک راز ہے۔ گویا کہ اللہ کے بندے ابتلا کو پہچانتے ہیں۔ جب ابتلا کا وقت آیا اور مشکل آ گئی تو اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ مہربانی کا وقت آ گیا، کہتا ہے پھر بڑی تکلیف آ گئی، سمجھو کہ یہ کھیل بن گیا۔ تو اللہ کریم وہ ہے جو اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کے اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ آپ ایسی چٹھی کو خوشی سے قبول کر لیا کرو کہ یہ اس کی طرف سے آنے والی چٹھی ہے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ تو کبھی گلہ نہ کرو، اللہ سے گلہ کرنا چھوڑ دو، شکوہ کرنا چھوڑ دو اور تقاضا کرنا بھی چھوڑ دو، اور اس کے فیصلے قبول کرنا شروع کر دو۔ قبول، ہر حالت قبول، ہر بات قبول، اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز قبول، سب قبول۔ بس اتنا سا اس میں راز ہے اور کوئی راز ہی نہیں۔ درود شریف پڑھنے والا دوزخ میں نہیں جا سکتا یا دوزخ رہ نہیں سکتی۔ ویسے بنیادی طور پر دیکھو، کوئی آدمی اپنے کسی محبوب کا ذکر کرنے والے سے ناراض ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جس مقام پر ہو اسی کا نام جنت ہے۔ اس کے علاوہ جنت ہے کیا چیز؟ جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو وہ جگہ کیا ہے؟
جنت ہے۔ تو جہاں اللہ کا بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوگا وہی جنت ہے۔ وہاں دوزخ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دوزخ میں ہو۔ آپ کو اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے رہا کرو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لبے زبان رکھو، محبت کرتے جاؤ، تو پھر آپ کو کچھ اور سمجھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ علم کی انتہا ہے۔ علم وہ ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ آدمی بڑا سیانا ہے کہ سیدھا ہی جنت میں چلا گیا، اور دوسرے کو دیکھو، اس کو ہم نے پہلے کہا ادھر جاؤ ادھر جاؤ، مدرسہ جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، اور وہ سیدھا ہی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ کہتا ہے بس یہی علم ہے اور یہ خوش نصیب ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہے جو اس مقام تک سفر کر جائے کہ جس مقام پر عافیت ہے، خیریت ہے، شفاعت ہے، رحمت ہے، بخشش ہے، اور سب کچھ ہے اس مقام پر۔ تو اس مقام کی طرف رجوع کر جاؤ، آپ کی زندگی بھی آسان اور انشاءاللہ تعالی موت بھی آسان۔ دعا یہی مانگا کرو کہ یا اللہ زندگی آسان بنا اور موت بھی آسان بنا، ایسی زندگی دے کہ ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے، آمین یا رب العالمین۔ یہ نہ ہو کہ ہم خوش رہیں اور تو نہ خوش ہو جائے، زندگی میں ہم بھی راضی رہیں اور آپ بھی راضی ہو جاؤ، تو ایسی زندگی ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ دعا کیا کرو یا رب العالمین ہمارے بعد ہماری اولادیں بھی خوش رہیں، یا اللہ ہم جھوٹ بولنے کی بجائے خاموش ہی رہیں۔ اس لیے دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے اور سب کے لیے دعا کرو، سب حضرات کے لیے دعا کرو۔ کہتا ہے دعا تو مانگی ہے، فقیر اور درویش کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کیا کرنا ہے، زبان چلا کے کیا دعا کرنا ہے، دل ہی دعا کر رہا ہے، آنکھ دعا کر رہی ہے، ہمارے پرانے والے آنسو دعا کر رہے ہیں، تو دل کے اندر دعا ہے اور دعا ہی دعا ہے۔ یاد رکھو جہاں دعا مانگنے والا ہے وہاں دعا سننے والا ہے، کوئی فاصلہ تھوڑا ہے۔ ادھر دعا مانگی ادھر دعا اس نے قبول کی، تو صحیح دعا وہ ہے جو الفاظ بننے سے پہلے منظور ہو جائے، اور وہ دعا جو ہے وہی دعا ہے کہ جس وقت آپ کی نگاہ میں آنسو ہوں، اور یہ دعا کی قبولیت ہے۔ بس اللہ سے اللہ کو مانگنا چاہیے، سب سود و ضیاع کی باتیں ہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔